ذرا ٹھہریے، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور رات کو جب سب سو گئے ہوں تو آپ اکیلے لیٹے ہوئے تھے اور دل اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہوں اور دل نے کہا کہ رہنے دو، اللہ تمہاری بات سنے گا بھی یا نہیں، تم اس قابل نہیں ہو؟ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ بات بتانے والی ہوں جو شاید کسی نے آپ کو پوری زندگی میں نہیں بتائی ہوگی۔ دیکھیے، میں آج آپ کے ساتھ بالکل سیدھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا باب ہے جسے ہم بند کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم بھولنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھولتا نہیں۔ کوئی ہے جس نے کسی رشتے میں غلطی کی، کوئی ہے جس نے اپنی زندگی میں برے کام کیے، کوئی ہے جو سالوں سے نماز سے دور ہے، کوئی ہے جو جانتا ہے کہ غلط راستے پر ہوں لیکن واپس آنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے تکلیف دہ بات یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا، سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب راستہ بند ہو گیا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے سال ضائع کیے ہیں، اتنی بار وعدہ توڑا کہ اب اللہ میری طرف دیکھے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوچ، یہ احساس، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اور آج میں اسی بوجھ کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو آج وہ سچ بتانا چاہتی ہوں جو قرآن کہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ بس میرے ساتھ رہیں، آج کا یہ سفر آپ کو بہت امپورٹنٹ لگے گا۔ آج ہم اس موضوع میں پوری طرح اترنے والے ہیں کیونکہ یہ موضوع آپ کو ایک اپنی نئی زندگی کا آغاز کروائے گا۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ آخر ہے کیا؟ بہت سے لوگ گناہ کو صرف ایک کام سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ کام کیا تو گناہ ہو گیا، وہ کام کیا تو گناہ ہو گیا۔ لیکن گناہ صرف ایک عمل نہیں، گناہ ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے، ایک دوری ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں بنایا کس لیے؟ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اس کو یاد کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس رشتے سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ تکلیف ہے جو انسان کو اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی غلط کام کیا، اس کے فوراً بعد ایک عجیب سی بے سکونی آتی ہے، ایک خالی پن آتا ہے، دل میں کچھ ٹوٹتا ہے۔ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی موسیقی سنتا ہے، کوئی سوشل میڈیا سکرول کرتا ہے، کوئی باہر گھومتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتا ہے، لیکن وہ خالی پن نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہ خالی پن اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی چیز اسے نہیں بھر سکتی۔ یہ وہ سچ ہے جو انسان جاننا نہیں چاہتا لیکن دل جانتا ہے۔ اور پھر گناہ کا ایک اور پہلو ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ گناہ انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ سوچیں، جب آپ نے کوئی برا کام کیا تو آپ اپنے گھر والوں سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے تھوڑا دور، اللہ سے دور۔ آپ لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن اندر سے اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ اکیلا پن، یہ گناہ کی سب سے بڑی سزا ہے جو قیامت سے پہلے ہی مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے نکلنے کا کبھی کوئی راستہ ہے؟ تو جواب ہے ہاں، جی ہاں، بالکل ہے۔ اور وہ راستہ ہے توبہ کا راستہ۔ لیکن توبہ سے پہلے ایک اور بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی اور خطرناک چال کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ میں آج آپ کو شیطان کی وہ چال بتانا چاہتی ہوں جس کا شکار ہم سب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے آپ کو گناہ کروانا،
یہ بات سچ ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ شیطان کی اصل کامیابی گناہ کروانے میں نہیں ہے۔ شیطان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ کو مایوس کر دے۔ سمجھیں، اس بات کو شیطان جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کیا اور پھر توبہ کر لی تو آپ اللہ کے اور قریب ہوگے۔ آپ نے اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کو محسوس کیا، آپ نے اللہ کی بخشش کا ذائقہ چکھا، اور یہ چیز آپ کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ توبہ ہی نہ کریں، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے کان میں ڈالتا ہے، دیکھو تم کیا ہو، تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، تم جانتے تھے یہ غلط ہے پھر بھی کیا، تم کتنے برے ہو۔ اللہ نیک لوگوں کو سنتا ہے، تم جیسوں کی نہیں۔ اتنے سال گزر گئے، اب کیا فائدہ، تم نے کتنی بار وعدہ کیا اور توڑا، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان مایوس ہوتا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اس قابل نہیں، اور پھر وہ اللہ سے اور دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی جیت ہے۔ یاد رکھیں، مایوسی گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ نے گناہوں کی فہرست میں چند چیزیں شرک کے بعد رکھی ہیں، لیکن مایوسی کو اللہ نے ایک خطرناک چیز کہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک امید ہے راستہ ہے، جب تک امید ختم ہو جائے تو انسان بالکل رک جاتا ہے۔ تو شیطان آپ کو وہاں مارتا ہے جہاں آپ سب سے زیادہ کمزور ہیں، آپ کے اعتماد پر، آپ کی امید پر۔ اور آج کے بعد جب بھی آپ کے دل میں یہ آواز آئے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو آپ جانیں کہ یہ شیطان بول رہا ہے، اللہ نہیں۔ اللہ تو آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، پر آپ نے یہ شیطان کی چال آئندہ کے لیے سمجھنی ہے کہ شیطان آپ کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، دل کو روشن کیسے کروانا ہے قرآن کی آیات سے۔ اب میں آپ کو اللہ کے کلام سنانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف کانوں سے نہ سنیں بلکہ دل سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہہ دو اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں۔ رکیں ایک لمحے کے لیے، اللہ نے یہاں کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے میرے بندو، مطلب کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ گار لوگ۔ اللہ انہیں بھی میرے بندوں کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا اے بدکارو، اللہ نے انہیں کہا اے گناہ گارو، اللہ نے انہیں کہا اے میرے بندو۔ یہ محبت ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی اللہ خود اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو۔ یہ جملہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا، لیکن آج ذرا اس میں گہرے اترتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں۔ پھر سوچیں، دنیا میں جتنی رحمت ہے وہ سب ایک حصہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ سب اس کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے ابھی باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا،
تو آپ اصل میں اللہ کی رحمت کو چھوٹا کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر چیز پر؟ تو کیا آپ کے گناہ ہر چیز سے باہر ہیں؟ نہیں، آپ کے گناہ بھی اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہیں۔ ایک اور بہت اہم آیت ہے، سورۃ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخشتا۔ اللہ کس کو نہیں بخشتا؟ اللہ شرک کو نہیں بخشتا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ معاف نہ کر سکے۔ کوئی گناہ نہیں، نہ بہت پرانا، نہ بہت بڑا، نہ بہت زیادہ، جب تک توبہ سچی ہو۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ پڑھ کے بھی اللہ سے آپ توبہ قبول کروا سکتے ہیں۔ اللہ دل کی نیتوں کو جانتا ہے، تو اس لیے نیت سچی رکھیں۔ الفاظ وہ چنیں جو آپ کے دل پہ اثر کرے۔ اگر آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آتی، آپ عربی کا ترجمہ چنیں جو آپ کے دل کو سمجھ آتا ہو، جو آپ کے دل پہ اثر کرتا ہو۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ کیا ہیں۔ اب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سنانا چاہتی ہوں جو سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک شخص ریگستان میں اپنا اونٹ کھو کر اور پھر اسے پا کر خوش ہوتا ہے۔ رکیں، ذرا تصور بنائیں ذہن میں، ایک شخص صحرا میں ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس پر اس کا سامان ہے، اس کا کھانا ہے، اس کا پانی ہے، اس کی زندگی ہے، اور وہ اونٹ کھو جاتا ہے۔ وہ شخص ڈھونڈتا ہے، آواز دیتا ہے، تھکتا ہے، روتا ہے، اور پھر جب اونٹ مل جاتا ہے وہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی توبہ کے دروازے بند نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ ہر لمحہ، ہر رات، ہر دن اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آؤ میں یہاں ہوں۔ یہ اللہ ہے، جو ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور خوبصورت حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر بھی تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آسمان تک پہنچنے والے گناہ اور اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو آپ کے گناہ جو بھی ہیں، کیا وہ آسمان تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کس بات کی مایوسی ہے؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے امید رکھو۔ ایک سچی اور دل کو چھو جانے والی آپ کو ایک میں کہانی سناتی ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک آدمی کا ہے جس کا نام میں نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ کہانی ہم میں سے بہت سو کی ہے۔ یہ آدمی جوانی میں بہت زیادہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سالہ سال چھوٹی رہی، برے دوست، برا ماحول تھا، کئی ایسے کام کیے جن کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے آنے سے شرماتا تھا۔ اور ایک دن وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں کی ایک پرانی قرآن رکھی ہوئی تھی۔
نہ جانے کیوں اس نے اٹھائی اور کھول لی۔ جو آیت سامنے آئی وہ آیت تھی، اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس نے پڑھا اور وہ پڑھ کر رک گیا، پھر اس نے پڑھا اور پھر پڑھا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لمحے مجھے لگا کہ اللہ مجھ سے ذاتی طور پر بات کر رہا ہے، جسے وہ کہہ رہا ہو، میں جانتا ہوں تم نے کیا کیا، لیکن مایوس مت ہو۔ وہ آدمی اس رات سجدے میں گر گیا۔ اس نے رو رو کر خدا سے معافی مانگی۔ کتنے سالوں کا بوجھ تھا، کتنا درد تھا، سب نکل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ آج وہ ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اسے سکون ملا، وہ سکون جو اس نے سالوں سے نہیں محسوس کیا تھا۔ یہ کہانی صرف اس آدمی کی ہی نہیں ہے، یہ کہانی اس بات کی ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہمیشہ امید رکھو۔ وہ آدمی کسی نے نہیں ڈھونڈا، کوئی عالم اس کے پاس نہیں آیا، کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، بس ایک آیت اور اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، کیونکہ اللہ اسی مخلص لمحے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ سچی توبہ کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، توبہ کیسے کریں۔ بہت سے لوگ توبہ کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، کہہ دیا تو بس توبہ ہوگی، لیکن سچی توبہ کچھ اور ہوتی ہے۔ علماء نے توبہ کی 3 یا 4 شرطیں بیان کی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں سمجھیں، صرف یاد نہ کریں۔ پہلی شرط، دل سے ندامت۔ ندامت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اداس ہو جائیں، ندامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سچ میں محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا۔ جیسے ایک بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اسے سچ میں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، رو کر معافی مانگتا ہے، وہ ڈر سے نہیں مانگتا، وہ محبت سے مانگتا ہے۔ توبہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے، نہیں کہ آپ ڈر کر مانگیں، بلکہ آپ کو سچ میں لگے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ غلط کیا۔ اس کے بعد دوسری شرط کے بارے میں بات کرتے ہیں، گناہ فوراً چھوڑ دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور ساتھ معافی بھی مانگتے رہیں۔ اگر آپ نے سگریٹ چھوڑنی ہے تو چھوڑنی ہے، اگر کوئی حرام کام چھوڑنا ہے تو وہ رکنا ضروری ہے، اگر کوئی برا رشتہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ توبہ اور گناہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تیسری شرط، اللہ سے سچی معافی مانگنی ہے، اور یہ دل سے ہو کہ آپ کسی وقت جب اکیلے ہوں، رات کو یا صبح کو بیٹھیں اور اللہ سے بات کریں، بالکل ایسے جیسے آپ کسی اپنے سے بات کرتے ہیں۔ کہیں، اللہ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آپ کو عربی الفاظ نہیں چاہیے، اپنی زبان میں مانگے۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کو آپ کے الفاظ نہیں چاہیے، آپ کی نیت چاہیے۔ چوتھی شرط، پکا ارادہ کریں کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ سب سے مشکل حصہ ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اب توبہ کا فائدہ کیا۔ لیکن سنیں، اگر آپ نے سچے دل سے ارادہ کیا ہے اور پھر کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو گیا، تو پھر دوبارہ توبہ کریں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ صرف پہلی توبہ قبول ہوگی۔ جتنی بار گناہ اتنی بار توبہ، جتنی بار گناہ اتنی بار توبہ۔ سبحان اللہ، وہ اللہ بہت رحیم ہے، وہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے اور جب تک جان حلق تک نہ پہنچے، یعنی جب تک زندگی ہے، راستہ ہے، تب تک توبہ قبول ہوگی، تب تک ہر توبہ قبول کی جائے گی۔ پانچویں بات، اگر کسی انسان کا حق مارا ہو، یہ بات بہت اہم ہے اور لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہو، کسی کا پیسہ کھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، تو اس معاملے میں اللہ سے معافی کے ساتھ ساتھ اس انسان سے بھی معافی ضرور لینی چاہیے، یا اس کا حق واپس دینا ضروری ہے،
کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرتا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ کو پہلے اس بندے سے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ معاف کرے گا۔ پہلے حقوق العباد، پھر حقوق اللہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ توبہ کے بعد زندگی کیسے بدلے گی۔ توبہ کرنے کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اب زندگی کیسے بدلے گی، کیونکہ بہت لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہی ماحول، وہی لوگ، وہی عادتیں اور آہستہ آہستہ واپس وہی زندگی۔ تو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، نماز کو مضبوط کریں۔ نماز وہ رسی ہے جو اللہ کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے اس بات میں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو شروع کریں، ایک وقت سے شروع کریں۔ اگر پڑھتے ہیں تو اس میں توجہ لائیں، نماز کو صرف جھکنے اٹھنے کا عمل نہ بنائیں۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے۔ دوسری بات، برے ماحول اور برے لوگوں سے دوری رکھیں۔ یہ بہت اہم ہے اور بہت مشکل بھی، کیونکہ ہم جیسے لوگوں میں رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن ضروری ہے۔ تیسری بات، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھیں، چاہے 5 آیات ہی کیوں نہ ہوں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن دل کی دعا ہے، جتنا قرآن سے تعلق ہوگا اتنا دل صاف ہوگا۔ چوتھی بات، اچھے لوگوں کی صحبت تلاش کریں۔ کوئی ایسا دوست ڈھونڈیں جو آپ کو بہتر انسان بنائے۔ کوئی ایسا استاد یا عالم جن کی باتیں سن کر آپ کو اللہ سے یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ سچ ہے۔ پانچویں بات، صبر رکھیں، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی۔ آپ سالوں کی عادتوں کو ہفتوں میں نہیں بدل سکتے، لیکن ہر دن ایک قدم اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ تبدیلی اکیلے نہیں آتی، اللہ کی توفیق سے آتی ہے۔ میں آپ سے ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات میں دل سے کہنا چاہتی ہوں۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ نے کیا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں پر اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بات دل میں یاد رکھیں، ذہن میں یاد رکھیں، اپنے آپ میں یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یاد ہے وہ آیت، اللہ کہتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ نے اللہ کو بلا دیا تھا تب بھی اللہ آپ کو یاد رکھتا تھا۔ جب آپ نے اللہ کو بلا دیا تھا تب بھی آپ کو اللہ یاد رکھتا تھا۔ اس نے آپ کو سانس دیتا رہا، آپ کی سانس بند نہیں ہوئی۔ ابھی اگر آپ نے اللہ کو بلایا ہے تو آپ کی سانس بند نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو کھانا دیتا رہا ہے، صحت دیتا رہا ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہو بھی جائے تو بھی اپنی نعمتیں نہیں چھینتا۔ اللہ جب آپ سے ناراض ہوتے ہیں نا، اس کا آپ کو پتہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نہیں کہ اللہ آپ سے اپنی نعمتیں چھین لے گا، بلکہ اللہ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی سانس بند کر دے گا، آپ سے کھانا لے لے گا، آپ سے پاؤں لے لے گا، نہیں۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے۔ اور اب جب آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اللہ اور بھی زیادہ خوش ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب اللہ کسی بندے کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یعنی اگر آج آپ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ توبہ کروں، بدل جاؤں، تو یہ خواہش اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، تو جائیں، دوڑ کر جائیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اب میں آپ سے رخصت لینے والی ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک کام کریں، بس آج رات جب سو جائیں،
آپ اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں یا صرف سجدے میں چلے جائیں اور اللہ سے بات کریں۔ کوئی بنا بنائی دعا نہیں چاہیے، بس اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں کہیں اللہ میں تیرے پاس آئی ہوں، مجھے معاف کر دے، اور پھر دیکھیں آپ کا دل کیسا محسوس کرتا ہے، وہ سکون جو آپ نے شاید سالوں سے نہیں محسوس کیا۔ وہ اللہ کا تحفہ اپنے بندوں کے لیے یاد رکھیں۔ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، رات کو بھی، دن کو بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، بس ہمیں دستک دینی ہے۔ اور آج اسی دستک کا وقت ہے۔ اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے اور آپ کو اپنے قریب لے کر جائے۔ یہ چند باتیں آپ کو میں نے بتائی اور آپ کو اگر اچھی لگی ہیں تو ان پر ضرور عمل کریں تاکہ آپ کی آنے والی آگے کی زندگی بہتر ہو سکے، آپ کی نسلیں سنور سکے، کیونکہ کہتے ہیں ایک اگر ماں گھر میں پرورش دیتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو اس کو لازمی شیئر کریں آگے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور اپنے گھر کے ماحول کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ کے سامنے جا کر معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ ضرور معاف کرنے والا غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔